بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات چل رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپس کے تعلقات کے لیے کیا رہنمائیاں کی ہیں۔ اگر ہم اس رہنمائی کی روشنی میں زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی انشاءاللہ جنت کا نمونہ بنے گی، اور اگر اس رہنمائی سے روگردانی کریں گے، اعراض کریں گے، پیٹھ دکھائیں گے، ان تعلیمات کو پس پش ڈالیں گے، تو جو آخرت میں سزائیں ہیں وہ تو ہیں، اس سے پہلے دنیا ایک عذاب بن جائے گی۔ انسان کے پاس راحت کی چیزیں ہوں گی، اسباب ہوں گے، لیکن ایک رات کی نیند اس کے پاس نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ تو اسی میں یہ بات چل رہی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ اس سارے رشتوں میں ایک اہم ترین رشتہ ہے، اور بقول بعض علماء کے کہ سب سے پہلا رشتہ یہی ہے۔ آدم اور حوا سے یہ رشتہ شروع ہوا، ماں باپ بعد میں بنے، بہن بھائی کے رشتے بعد میں وجود میں آئے، سب سے پہلا رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور اس کی اہمیت بہت ہے۔ اب یہ ہے کہ عموماً اس رشتے میں یعنی آپ دیکھیے لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اللہ نے یعنی آج یہی رشتہ آزمائش بن گیا ہے، ایک امتحان بن گیا ہے حضور کی تعلیمات کی سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ جو یعنی سنتیں صرف وہ نہیں ہوتی، لباس کی سنتیں، کھانے کی سنت، گھر میں رہنے کی سنت، شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا، آپ کا اسوہ نمونہ کیا تھا۔ ان سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہر گھر فساد، طلاقوں کی کثرت، خلا کی کثرت، یعنی اب تعداد وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ فیملی کورٹ سے جائیں، اور یہ تو وہ جھگڑے ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، خلا، طلاقیں، اور وہ جو گھریلو جھگڑے ہیں جو سامنے نہیں آئے وہ لا تعداد ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ تو بھائی ہر ایک ہی کام کرنا ہے، ہر شخص اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ مجھے کل قیامت میں جواب دینا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس رشتہ داریوں کا جواب دینا ہے، اور رشتے نبھائے نہ نبھائے، حقوق ادا کیے نہ کیے، اس کا جواب دینا ہے۔ تو اس میں ہم یہ چل رہے تھے کہ جو شوہر ہے عموماً شوہر کی وہ کیا رویہ، عادت، مزاج ہوتا ہے جو جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اس میں ایک بات میں نے عرض کی، اگر ہم خلاصہ کے طور پہ سمجھنا چاہیں، جسمانی اذیت، ذہنی اذیت، حقوق میں لاپرواہی، اب اسی کی ہم شکلیں پڑھ رہے تھے، اور اللہ نے چاہا موقع ملا تو انشاءاللہ سارے قرآن و حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں انشاءاللہ وہ سامنے آئیں گی۔ ابھی صرف ہم یہ شکلیں پڑھ رہے کہ ہمارے معاشرے میں رائج شکلیں کیا ہیں۔ تو اس میں ذہنی اذیت کی کچھ شکلیں سامنے آئیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے ذہنی اذیت کی کہ جب مزاج تنقید والا ہو، نقص نکالنے کی عادت ہو، طعنہ ہر وقت زبان پہ رہتا ہو، اور نکتہ چینی انسان کی طبیعت بن جائے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ رہنا عورتوں کو، جیسے میں نے عرض کیا تھا، نفسیاتی بنا دیتا ہے، ذہنی طور پہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور کیا کیا خرابی ہوتی۔ اب وہ عادت کیا ہوتی؟ یہ ایک مزاج ہوتا ہے، بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نکتہ چینی کرنا، اچھے کاموں کے بارے میں ایک لفظ تعریف کا، حوصلہ افزائی کا نہیں بولنا، اور ذرا سی کسی چیز میں کوئی کمی کوتاہی نظر آ گئی تو فوراً تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، عیب نکالنا۔ مثال کے طور پہ کھانے میں آپ دیکھیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، سارے کھانے مزاج کے مطابق ہیں، اور سارے کھانے جو ہے صحیح ہیں، لیکن کیا ہوا، آدمی اس کی تو تعریف کرے گا نہیں، ذرا سا کسی چیز میں، کسی میں نمک زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، تو فوراً جو ہے اس میں نکتہ چینی شروع ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم بعض چیزوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضور نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا،
تو محدثین کہتے ہیں عیب نکالنا کیا، وہ یہی عیب نکالنا ہے، نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے، چینی زیادہ ہے، میٹھا زیادہ ہے، یہ عیب نکالنا ہے. یہ تم نے جلا دیا اور یہ یوں کر دیا، یہ زیادہ پک گیا، یہ بہت کچا ہے. مجھے واقعہ یاد آیا، اللہ والے بھی کیسے ہوتے ہیں. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پاکستان کی عظیم ترین ہستی تھی، اللہ والوں کے امام تھے، اولیاء بہت بڑے ولی تھے. تو ایک مرتبہ چائے کے دسترخوان پہ رکھی گئی اور چائے میں چینی کی بجائے غلطی سے کسی نے نمک ڈال دیا. اب وہ ایک گھونٹ لے چکے تھے، ان کو اندازہ ہو چکا تھا، لیکن خاموش بیٹھے رہے. ان کے بعد جب کسی نے گھونٹ لیا، وہ سب کی چائے میں ایسا ہوا تھا، ایک دم انہوں نے کہا او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو چائے میں نمک ڈل گیا، یہ تو نمکین ہو رہی ہے چائے، یہ تو چینی کی جگہ نمک ڈل گیا. پھر کسی کو خیال آیا، انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت گھونٹ تو آپ بھی لے چکے تھے، آپ نے کچھ بولا نہیں. ان کی خاموشی اس دنیا کے اندر مشہور تھی کہ وہ لوگ جو دل کی دنیا سے دلوں کو آباد کر کے چلے گئے بغیر بولے، وہ بولتے نہیں تھے، لیکن ان کی دل کی دنیا اور ان کی دل کی نور کے کمال سے پتہ نہیں کتنے دل روشن ہو گئے. تو فرمانے لگے پتہ تو چل ہی جانا تھا، میرے بولنے کا فائدہ کیا، پتہ تو چل ہی جانا تھا اور چل گیا پتہ، میرے بولنے کا کیا فائدہ ہو. تو بہرحال ایک یہ ہوتی ہے، یہ ایک عادت ہے، یہ ایک مزاج ہے. آپ نے کئی واقعات بھی سنے ہوں گے، غالباً ہمارے یہاں کے قریب کے ایک بزرگ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک گھر میں تشریف لے گئے تھے کسی دعوت کے موقع پر، اور جب کھانا کھایا تو آپ نے کھانا کھا کر جو ہے گھر والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے آپ نے تعریف کر دی کہ ماشاءاللہ گھر والوں نے کھانا خوب بنایا ہے. اس پہ گھر کے اندر جو خاتون تھی وہ بلک بلک کے رونے لگ گئیں اور انتہائی روئیں. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، میں نے ایسا کون سا لفظ بول دیا، بیٹھ جائیے جی، میں نے ایسا کون سا لفظ بول دیا. تو اس پہ جب یہ بات سامنے آئی کہ گھر والے نے آج اتنے سال ہو گئے ہیں، زندگی ساتھ گزر گئی، کبھی جو ہے نا کسی عمل کی تعریف نہیں کی. بھائیوں، انسان کو فطرتاً اللہ نے ایسا بنایا، کتنا بڑا ہو جائے انسان، ہر انسان اپنی حوصلہ افزائی چاہتا ہے اور اپنی جو ہے خوبیوں پہ تعریف چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل، اور یہ تو ہمارے رب بھی چاہتے ہیں. الحمدللہ حدیث میں آتا ہے اللہ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی تعریف کو پسند کرتا ہو. حمد اللہ کو پسند ہے، قرآن حمد سے شروع ہو. تو یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے بسا اوقات، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ اللہ ہمیں یہ صفت دے دے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا بھائیوں، حوصلہ شکنی، اللہ کی قسم بسا اوقات انسان، یہ جو حدیث بات سے بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، انسان ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ایک کلمہ اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دے. اور ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اس ایک کلمے پہ اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچا دے. یہ جو حوصلہ شکنی ہے نا بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم سب کے مزاج سے یہ چیز ختم ہو جائے. حوصلہ شکنی، ایک آدمی میں 99 خوبیاں ہیں، اس کی کوئی تعریف نہیں ہوگی. ایک آدمی میں اچھے کام ہیں، اس کی تعریف نہیں ہوگی. اور ایک آدمی کی ایک غلطی پر نگاہ بھی ہوگی، تنقید بھی ہوگی، اس کو اس کا نقص بھی بتایا جائے گا، اور سب مل کے اس کی اصلاح کریں گے. یہ بہت ہی خطرناک. اس لیے گھر میں ہمیں اللہ نے مشرق میں جو ہے، الحمدللہ مشرق کی بیوی بھائیوں اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے. یہ کتنا ایک عورت کی تو خمیر کے اندر ہی ایثار وفا ہے. ایک عورت جو ہے وہ آپ دیکھیں صبح سے شام تک کیا کر رہی ہوتی، کسی اور ہی کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہوتی، لیکن کیا ہے اس ساری تھکن پہ اس کو ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے حوصلے کا، اور ایک لفظ چاہیے ہوتا ہے حوصلہ افزائی کا. آپ یقین جانے، میں سچ بتاؤں، یہ جو ساس کے مسائل ہیں آگے انشاءاللہ ہم لیں گے، اور ان میں سے ایک بڑا مسئلہ وہ یہ بھی ہے. وہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک بول حوصلہ افزائی کا نہ بول. مسئلہ عورتوں کو یہ شکوہ نہیں ہے کہ کام وہ تو ذہن لے کے آتی ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ عورت کا ذہن ہوتا ہے، وہ تو کوئی اللہ معاف فرمائے بہت ہی بگڑی ہوئی ہو جس کا ذہن ہی یہ نہ ہو، ورنہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر رسم کے درجے میں صحیح یہ چیز ایک عورت کی گھٹی میں ہے. اس کو پتا ہے مجھے ناشتہ بنانا ہے، مجھے بچوں کو تیار کرنا ہے، کپڑے استری کرنا میرا کام ہے، وہ اپنا کام سمجھتی. اس سب کے بدلے میں اس کو ایک بول حوصلہ افزائی کا چاہیے ہوتا.
تو اللہ رب العزت اس بری خصلت سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو تنقید ہے، تنقیص ہے، اچھے اچھے لوگ، یہ دین کے کاموں میں بھی ہوتا ہے. ایک آدمی بڑے اخلاص سے، بڑے جذبے سے، بڑی قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، کسی کا ایک بول حوصلہ شکنی کا، ایک بول تنقید کا اس کی ہمتوں کو پست کر دیتا ہے، اس کے دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے. یہی ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اس سے بھی یہ بھی ایک ہے جس سے انسان کو بہت ذہنی تکلیف ہوتی ہے. پھر ذہنی اذیتوں کی میں شکلیں بتا رہا ہوں. ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے شک، شبہ، تہمت، بہتان، الزام. کچھ اس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں شک شبے میں کہ وہ ایک نفسیاتی قسم کے انسان بن جاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو سناؤں سچا واقعہ، انہی علاقوں کا واقعہ، کہ شک شبے کے، یعنی عجیب بات ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، اپنی زندگی اچھی نہیں ہوتی تو وہ ہر لحاظ سے عورت کو بھی اسی جہت سے سوچتے ہیں، شک شبہ، اور اس شک شبے کی بنیاد پہ جینا حرام کر دیتے. بعض اس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ ایک نفسیاتی قسم کے انسان بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ اپنی بیوی کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر شک کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. تم باہر کیوں جاتی ہو؟ تم کھڑکی سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ تم پردہ نہیں کرتی؟ تم دوسروں سے باتیں کرتی ہو؟ آج فون کیوں مصروف تھا بہت؟ اتنی لمبی کال سے کس پہ باتیں کر رہی تھی؟ یہ کس کے فون آئے ہوئے تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ بیوی فون پہ بات کر رہی ہے، وہ بتا بھی دیتی ہے کہ میں فلاں سے بات کر رہی تھی. نہیں تمہیں کس کا فون آیا تھا؟ دروازہ کیوں دیر سے کھولا تھا؟ فلاں کزن کیا اندر کرنے گیا تھا؟ فلاں سے ہاتھ ملانا، فلاں فلاں فلاں. یعنی اپنے سگے رشتوں، یہ میں وہ واقعات بتا رہا ہوں جو سامنے آئے، حتیٰ کہ ان کو اس پہ بھی شک ہوتا ہے. یہ عجیب، میں نے عرض کیا نا کہ نفسیاتی قسم کے بن جاتے ہیں. ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اور جو ہے باقی جو چیزیں شریعت کا دائرہ ہے وہ تو ہے، پردہ ہے، اس پہ اگر کوئی جو ہے غصہ ہوتا ہے تو وہ تو بالکل عین سنت کے مطابق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے گھر میں کسی کو دیکھا، وہ آپ کے رضاعت کا کوئی رشتہ تھا، حضور کو پتہ نہیں تھا. آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہو گئے، بہت آپ ناراض ہو گئے. یہ تو عین سنت ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ ایسا نہ ہو کہ خام و خواہ جو ہے ایک آدمی جو ہے نا وہ شک شبہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ الزام اور بلا وجہ کا شک شبہ. اس میں بھی کتنے گھر ایسے ہیں جو بلا وجہ میں برباد ہو گئے. یہ خاص طور سے یہ جو موبائل ہے، بے شک یہ شک کی ایک چیز ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کے حدود ہوتے ہیں، دائرہ کار ہوتا ہے. آپ ایک اچھی زندگی دیں گے بیوی کو، اس کو دینی ماحول فراہم کریں گے، ان کی دینی محفلوں میں لے کے جائیں گے، اس کی ذہن سازی ہوگی، آخرت قبر حشر وہ سنے گی، تو ہر شخص اثر لیتا ہے ان باتوں سے. ان سب سے دور رکھ کر اور پھر موبائل پکڑا دیتے ہیں. وہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، وہ بات آگے سے آگے پہنچتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ شک شبے کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں پردے کے اوپر پابندی نہ لگائے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن بلا وجہ کا شک شبہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، شریعت کے اندر بھی منع کیا گیا ہے. ایک چیز یہ بھی ذہنی اذیت، دل آزاری کے باعث بنتی ہے، دھمکیاں، دھونس دھمکیاں. بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر دوسری شادی کی دھمکی، میں دوسری شادی کر لوں گا. اگرچہ مطلب دوسری شادی کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کی دھمکی دے کر صرف ذہنی ٹارچر کرنا اور ذہنی طور پہ اذیت دینا. اگرچہ ساری زندگی وہ شادی نہیں کرتے، لیکن بیوی کا کلیجہ پھاڑنے میں بھرپور یہ دھمکیاں کردار ادا کرتی ہیں. بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ بیوی کو بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکی رہتی ہے، ذرا کوئی بات ہو جائے دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں. تمہارے اندر جرت کیسے ہوئی، تم نے یہ بات کہی، میں تمہیں طلاق. یہ بہت نیچ حرکت ہے. یہ بہت ہی پست ذہن کے لوگ ہیں جو ہر وقت یہ جو ہے دھمکیاں دیتے ہیں. میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو، مجھے بہت رشتے مل جائیں گے، فلاں فلاں. یہ اللہ حفاظت فرمائے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. آدمی جو ہے ایک اچھی زندگی گزارے
اور اس کے اندر اللہ نے شریعت نے اگر مرد کو اختیار دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر پر ایک تلوار لٹکتی رہے کہ بس بیچاری کو ہر وقت یہ خوف ہو کہ میں نے یہ کوئی لفظ کہا اور بس یہ دھمکیاں شروع اور جو ہے نا یہ باتیں شروع. تو یہ بھی انتہائی پست ذہنی کی بات ہے اور بہت ہی نیچ حرکت ہے کہ آدمی جو ہے نا ہر موقع پر یہ دھمکیاں دیتے رہے. میں نے ایک سچا واقعہ پڑھا تھا ایک رسالے کے اندر. بڑھاپے میں ایک خاتون تھی, ان کے شوہر کا انتقال ہوا. تو وہ سچا واقعہ کچھ اسی طریقے سے تھا کہ پہلے ان بیچاری کا وہ کم عمری میں شادی ہوئی اور لاؤبالی پن تھا, آنا جانا. پہلے دن سے انہوں نے کہا اگر تم نے ہماری مرضی کے خلاف یہ کام کیا تو تمہیں طلاق دے دیں گے. بس پھر وہ دن تھا. اس کے بعد بڑھاپا ہو گیا, لیکن ساری زندگی سہم کر خوف کی عالم کے اندر اس نے بیچاری نے زندگی گزاری. اور یہاں تک لکھا ہے کہ یعنی وہ نانی بھی بن گئی, اس کی نانی بھی بن گئی اور اولاد تو تھی. تو ایک مرتبہ ہسپتال کے اندر وہ گئیں, ان کی جو ہے نواسے یا نواسی کی ولادت کا موقع تھا. اس موقع پر بیٹی نے کہا امی آپ رک جائیں. ایک ماں کا ایک آسرا ہوتا ہے, بیٹی نے کہا. تو انہوں نے رکنا چاہا, لیکن وہ جو ان کے شوہر تھے وہ آئے اور کہا چلیے. بس یہ ایک لفظ کہنا تھا کہ وہ کانپ اٹھی اور چل گئی. کہ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ جی ہمارے سر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے طلاق کی, یہ اس کی عادت ہے. تو یہ بھی انتہائی شرمناک, اذیتناک اور انتہائی پس ذہنی کی. اللہ اختیارات اس لیے نہیں دیتے بھائیوں کہ انسان جو ہے نا, اس لیے اللہ نے عورت جذباتی ہوتی ہے, اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا, مرد کو دیا اختیار. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طلاق کوئی ایسی چیز ہے, شریعت نے طلاق کو ایک حل کے طور پہ رکھا ہے, لیکن طلاق کو شریعت نے یہ کوئی ڈرانے اور دھمکانے کے لیے نہیں رکھا کہ آدمی ہر وقت اسی سے خوف زدہ کرتا رہے اور ڈراتا رہے اور سہماتا رہے اور انسان کو ذہنی ٹارچر کرتا رہے اور کسی کی زندگی کو برباد کر دے. اللہ نے یہ کوئی ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں رکھی ہے, یہ ایک حل کے طور پر. آپ دیکھیں ہر معاشرے میں ہوتا ہے, دو پارٹنر کام شروع کرتے ہیں, ان کا کام نہیں چل پاتا, آپس میں مزاج نہیں ملتے, ٹھیک ہے بھائی کہ اگر اچھے انداز سے آپ چل نہیں سکتے تو آپ اچھے انداز سے الگ ہو جائیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ رہنا بھی ہے ساتھ اور اس کے ساتھ اس انداز سے, تو یہ انتہائی پست سوچ ہے, یہ ایک گندی عادت ہے. اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ شوہر کو جو ہے بچنا چاہیے. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ غصے میں مرد طلاق کی دھمکی دے کر تو چلا جاتا ہے, مگر اسے کیا معلوم کہ ساری زندگی کے لیے اس کے عورت کے دل پہ آرے چلتے ہیں, برے اثرات چھوڑ جاتے ہیں. اب وہ بات نہیں رہتی. تم کو چھوڑ دوں گا کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس نے بتا دیا کہ تمہاری حیثیت میرے یہاں کیا ہے, کہ ایک معمولی بات پہ تم کو چھوڑا جا سکتا. اللہ کی قسم اگر ہمارے اس مشرقی معاشرے میں اگر عورت کی صرف یہ ایک خوبی ہو, وفا, آپ جا کے دیکھیے اللہ کی قسم اسپتالوں کے اندر قومے میں مرد چلا جاتا ہے, بیوی ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتی ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. اور بیماروں کو تو آپ دیکھ لیں, کیسی ہم نے خود دیکھا کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں, شوہر بیمار ہو جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں, حرکت نہیں کر سکتے, کیسی خدمت کرتے ہوئے جو ہے نا وہ عورت زندگی اس مرد کے ساتھ گزار دیتی ہے جہاں آگے کوئی چانس نہیں ہوتا, اپنی خوشیوں کو قربان. اس لیے کسی اللہ والے کی بات ذہن میں آئی کہ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا جب اتنی ستاتی ہے آپ کی بیوی, بد زبان ہے, فلاں, آپ طلاق کیوں نہیں دیتے؟ فرمانے لگے اس میں ایک خوبی ہے, وفا. اگر آج میں جیل میں چلا جاؤں اور 50 سال میں جیل میں رہوں, یہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. ابھی ہمارا معاشرہ جا اسی طرف رہا ہے جہاں جا کر مغرب کا معاشرہ جہاں جا کے تباہ ہوا ہے اور برباد ہوا ہے, ہمارا معاشرہ جا اس طرف رہا ہے. لیکن ابھی بھی اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے. کتنا کوئی ماڈرن بن جائے, کتنا دین بیزار بن جائے, عورت کے اندر وفا ہے. عمومی اکثری طور پر اکا دکا واقعات وہ ظاہری بات ہے ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ تم ایسی چیز ہو, ایسی جو ہے نا کہ اس کو کسی وقت بھی چھوڑا جا سکتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک بیوی جو اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی بہنوں کو اور اپنے آرام کو, اپنی راحتوں کو قربان کر کے آئی ہو,
اور اس کو یہ سنایا جائے کہ تم کو کسی وقت بھی چھوڑا جا سکتا ہے، کہ تمہاری حیثیت یہ ہے، تو اس کے بعد پھر کہاں رہ جاتی ہے بات؟ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھائیوں، کہ یہ جملہ بھی بہت خطرناک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بیوی کو، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جب جن کے اندر دین نہیں ہوتا، جب وہ یہ دیکھ لیتی ہیں کہ اس قسم کا ہے، تو پھر وہ بری راہوں کے اوپر بھی چل پڑتی ہیں اور اس سے غلط اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ایک چیز ذہنی اذیت کے اندر یہ بھی ہوتی ہے، بے جا پابندیاں۔ ایک تو وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے لاگو کری ہیں، شریعت نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جائے نہیں، لیکن ایک بے جا پابندیاں، بے جا، بعض مرد بیوی پر رشتہ داروں سے ملنے ملانے آنے جانے کی پابندیاں، فون پہ پابندیاں ہوتی ہیں، ماں سے بات کرنے پہ میں نہیں منع نہیں، بعض حالات ہوتے ہیں باقی شرمناک بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ مل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، بہن بھائیوں سے فون پہ بات کرنے پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، بے جا روک ٹوک ہوتی ہے، اور اس قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک آزاد ہو کے بھی گویا کہ وہ ایک جیل میں بند ہوتی ہے۔ ابھی میں ایک واقعہ، سچا واقعہ جو اسی قریب کے علاقے کا ہے، خواتین کا سامنے آیا، کہ جب شوہر گھر سے جاتا تھا تو باہر جو ہے تالا لگا کے جاتا تھا، وہی اس کو شک کی بیماری تھی نفسیاتی، کتنے سال اس نے اس طریقے سے گزار دیے کہ شاید اب سنبھل جائے۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کون سا گھر سے باہر جانا ہے، اور اس طریقے سے آنے جانے پہ پابندی، ملنے ملانے پہ پابندی، اور اس میں ایک اضافہ کریں، ایک بات اور سامنے آئی، بعض اوقات دنیا جہاں کا ظلم کرتے ہیں اور شکایت کرنے کی پابندی، ماں کو بتا دی، اور اس پہ دھمکیاں ہوتی ہیں، ماں کو بتا دیا، اگر تم نے یہ بات ماں کو بتائی تو طلاق، یوں کہہ دیا تو طلاق۔ دنیا جہاں کا ظلم کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ظلم کسی کو بتا نہیں سکتی، وہ ظلم سہے، وہ آہ نہ کرے، وہ لبوں کو سیلے، اور اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی دل کا غبار وہ گھر والوں کو نہیں، اور تھوڑی سی اگر کوئی اس طرح کی بات سامنے آ جائے، چاہے حق صحیح غلطی ہو، تو اس کے اوپر پھر وہ بات بہت بگڑ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز دوہرے معیار، بعض مرد بیویوں سے تو بیویوں سے اور اصولوں کی پابندیاں کرواتے ہیں، مگر وہ خود، اور گھر میں ظاہری بات ہے جب انسان رہتا ہے، بہنیں بھی رہتی ہیں، ماں بھی ہوتی ہے، یہ چیز بہت ذہنی اذیت کا باعث بنتی ہے کہ ماں کے لیے اصول کچھ اور ہوں، بہنوں کے لیے اصول کچھ اور ہوں، بیوی کے لیے اصول کچھ اور ہوں۔ وہ کیا کہ خود اور گھر کے دوسرے افراد سے تو اصولوں کی پابندی نہیں کراتے، مثلا بیوی کو تو کہیں گے کہ تم نے کزن سے پردہ کرنا ہے، بات نہیں کرنی ہے، لیکن جب اپنی کزن آتی ہے تو پھر پردہ نہیں کرتے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ جائز ناجائز، لیکن یہ دوہرے معیار انسان کو، یہ وہ زہر ہے، جب معاشرے میں یہ کسی خاندان میں یہ زہر آ جائے نا، تو پھر بالکل ہی نفرتیں عام ہو جاتی ہیں۔ خود تو اس سے ہنس ہنس کے بات کرتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں کہ تم نے نامحرم کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اور خود نامحرموں کی طرف نظریں کرتے ہیں، خود ہر پابندی سے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ بیوی کو تو برقع بھی پہنائیں گے، سب کچھ کریں گے، اور کرنا چاہیے، لیکن خود شریعت کی ساری پابندیوں سے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ گھر میں بیوی کے علاوہ کوئی، اچھا یہ بھی سنیے گا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، گھر میں بیوی کے علاوہ کوئی اور فرد بیمار ہو تو اچھے سے اچھا علاج کرواتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور بیوی بیمار ہو تو اس طرح کا اہتمام۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ اکبر، میرے سامنے ایک واقعہ آیا کہ بیچاری بیمار ہوئی، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہوتا ہے ایسا، دوسرے کی اولاد کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں، یعنی خود اچھے خاصے، بیوی بیچاری بیمار ہوئی، نہیں عاملوں کے پاس نہیں تعویذ لے دیں گے، دم کرا دیں گے، یوں کر دیں گے، حتیٰ کہ اسی حال کے اندر بیچاری کا انتقال ہو گیا، اور جو ہے نا اس کا علاج نہیں کرایا سے۔ تو یہ بھی ایک دوہرے معیار ہوتے ہیں کہ عام ساس بھی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں کہ اپنی بیٹی بیمار ہو جائے تو بہترین مہنگے سے مہنگا علاج، جیسی حیثیت ہوتی ہے وہ علاج کرائے جاتے ہیں، اور جو ہے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور جب بیوی بیمار ہو، کسی اور کی بیٹی جو آپ کے گھر میں وہ بیمار ہو تو اس کا وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی طرح گھر میں کوئی اور فرد بیمار ہو تو بعض اوقات کوئی اور فرد بیمار ہو تو راحت آرام کا بہت خیال، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی کہ میں تو کوئی انسان ہی نہیں ہوں۔ یہی بیماری جب کسی اور کو لگتی ہے، اس کی راحت کا خیال ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے،
اس کی تیمارداری کی جا رہی ہے اور اس کو وقت دیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے خدمتیں اس سے ہٹائی جا رہی ہیں، اس سے کام کاج کا نہیں کہا جا رہا، لیکن یہی چیز اگر کسی اور کی بیٹی ہے تو آرام راحت کا، دوسرے بیماروں تو خیال رکھا جاتا ہے، بیوی کی بیماری میں یہ سب کچھ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا پھر آپ سنیے، گھر کے کسی اور فرد سے، یہ دوہرا معیار ایک یہاں بھی ہوتا ہے، گھر کے کسی اور فرد سے اگر غلطی ہو جائے تو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپایا جاتا ہے، غلطیوں کی تعویلیں کی جاتی ہیں، یا تنہائی میں سمجھا دیا جاتا ہے، سب کے سامنے شرمندہ نہیں کیا جاتا، چھوٹی غلطی کو ہوا اور بڑا نہیں بنایا جاتا۔ لیکن یہی بیچاری کسی اور کی بیٹی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہو جائے تو اس کے ساتھ رویہ گھر میں کچھ اور بڑھتا جاتا ہے۔ یہ جو دوہرے معیار ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ چلو ایک آدمی برا ہے، بیوی کو یوں صبر آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس بندے کی طبیعت میں ہی غصہ ہے، اس بندے کی طبیعت ہی تنقید والی ہے، اس کا مزاج ہی بخیلوں جیسا ہے اور اس کے مزاج میں یہ ہے۔ لیکن جب ایک عورت یہ دیکھتی ہے کہ بہن کے ساتھ مزاج اور ہے، میرے ساتھ مزاج اور ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض مرد گھر سے باہر دوستوں میں تو خوشگوار موڈ میں رہتے ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی چہرے پہ 12 بجنے لگتے ہیں، موڈ آف ہو جاتا ہے، مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی بہت زیادہ معاشرے کے اندر ذہنی اذیت کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائیوں یہ چیزیں ہیں، میں پھر عرض کروں گا علاج کیا ہے، حل کیا ہے، فکر آخرت، تقوی، خوف خدا، احساس جواب دہی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ جتنا زیادہ جس انسان کے اندر یہ احساس بڑھتا ہے، یہ خوف بڑھتا ہے کہ ظلم اللہ معاف نہیں کریں گے، ظلم کیسے میں کسی کے اوپر کروں گا۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا نا، تو وہ میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا، فرمایا میں نہ کوئی قطب ہوں، نہ میں ابدال ہوں، نہ کچھ ہوں، بس ایک چیز ہے، اللہ کا احسان ہے، اس طرح سے زندگی گزارتا ہوں کہ کسی کو کسی طرح کسی قسم کی اذیت اور نہ ہو میری ذات سے، کسی کو کسی طرح کسی قسم کی اذیت تکلیف نہ ہو، بس میں یہ ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اور آپ انشاءاللہ حدیثوں میں یہ دیکھیں گے کہ باقاعدہ حضور نے تعلیم دی کہ تم لوگوں کو دو دینے والا ذہن بناؤ، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آخری درجہ یہ اختیار کرو کہ تم لوگوں کو اذیت مت دو، اپنی ذات سے تکلیف نہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں ایک ایسی زندگی عطا فرما دے جس میں خوف خدا ہو، جس میں احساس جواب دہی ہو، اور اللہ ہمیں فطرتاً طبیعتاً ایک ایسا اچھا انسان بنا دے کہ ہمارے پاس آ کے لوگوں کو راحت ملے، لوگوں کو حوصلہ ملے اور لوگوں کی امیدیں بڑھیں، مایوس لوگ آئیں اور ان کو آس ملے، اور پریشان حال آئیں اور ہمارے پاس ان کی پریشانی دور کرنے کا سامان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں ہوں، جس جگہ ہوں، اور لوگوں کے لیے باعث زحمت بن جائیں، باعث مصیبت بن جائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔